بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں فاروق بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، الیکشن کی آمد ہے اور الیکشن کاغذاتی نامزدگی جو تاریخ ہے اس میں ہی رہتے ہوئے تمام جو کینڈیڈیٹ ہیں مختلف پارٹیوں کے، جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں جو کاغذاتی نامزدگی جمع کروائے ہیں، وہاں پکڑ دکڑ بھی ہوئی اور تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے رہنماؤں کو کئیوں کو گرفتار کیا گیا، کئیوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، لیکن اللہ اللہ کر کے وہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے۔ تو ابھی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سارے جلسے کیے ہیں مختلف صوبوں میں، تو نون لیگ جو ہے وہ دھڑے بندی کا شکار ہے۔ ایک مریم نواز صاحبہ کا گروپ ہے اور ایک شہباز شریف کا ہے۔ ان میں جو نون لیگ کی ٹکٹوں کے کافی جو ہے وہ مشکلات درپیش ہیں اور کافی اختلافات ہیں پارٹی کے اندرونی معاملات میں، اس پر بھی میں ایک مکمل ویڈیو کروں گا، اور الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں ان میں سے کتنا جناب علی قومی خزانے کو فائدہ پہنچا ہے بات کریں گے۔ لیکن آج حافظ آباد کے حلقے کے ضلع حافظ آباد میں کون کون امیدوار کس پارٹی سے کھڑا ہے اور کس کے جیتنے کے چانسز یہاں پر زیادہ ہیں۔ حافظ آباد میں زیادہ تر جو ہے برادری ازم پر ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوتا ہے۔ حافظ آباد میں ایک قومی اسمبلی کے اور 3 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے جیسے سیٹیں ہیں جن پر لوگ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں مختلف جماعتوں کے، وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ اس میں کافی آزاد امیدوار بھی انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ قومی اسمبلی کی ایک اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 118 امیدواروں نے جو یہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ NA 67 کے لیے مجموعی طور پر 35 جو رہنما ہیں جو الیکشن لڑیں گے، مد مقابل ہوں گے آپس میں۔ NA کی سیٹ پر 35 اور PP 37 1 کے لیے 27 اور PP 38 حافظ آباد 2 کے لیے 29، PP 39 جو تحصیل ہے ضلع حافظ آباد کی پنڈی بھٹیاں، اس میں سے 27 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ تمام حلقوں کے ریٹرننگ افسروں کے پاس انتخابی امیدواروں کی درخواستوں کی جانچ پڑتال کا عمل ابھی شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے ضلع حافظ آباد کی جو NA 67 کی سیٹ ہے، یہ پہلے NA 87 ہوا کرتا تھا 2018 کے انتخابات میں، اور 2013 کے انتخابات میں یہی حلقہ جو ہے وہ NA 102 اور اس میں آپ بتاتا چلوں کہ 2013 میں ضلع حافظ آباد کی جو 13 لاکھ کی یہ آبادی ہے اور 8 لاکھ کوئی 67,000 جو ووٹ ہیں ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے 2 حلقے تھے، اس کے بعد نئی جو حلقہ بندیاں اب ایک سیٹ جو ہے وہ NA کی کر دی گئی ہے اور 3 جو ہیں وہ صوبائی نشستیں ضلع حافظ آباد میں ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ شوکت علی بھٹی جو ہیں چودھری مہندی حسن گروپ، وہ الیکشن جیتے تھے۔ سابق وفاقی وزیر جو نون لیگ کے رہنما ہیں سائرہ افضل تارڑ، ان کو انہوں نے بھاری اکثریت سے ان سے جیتے تھے، ان کو شکست دی تھی۔ اور آگے جو ہیں وہ مامون جعفر تارڑ صاحب تھے جو وہ بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یہاں سے جیتے تھے، اب وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور جہانگیر ترین صاحب، عبدالعلیم خان یہاں پر ایک جلسہ بھی حافظ آباد میں کر چکے ہیں۔ مامون جعفر تارڑ اس حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں کہ مامون جعفر تارڑ کا حلقہ جو ہے وہ اس میں بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد اب کیا صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے بھی تحریک انصاف کو خیر باد کہا ہے، چاہے کافی اپنی پریشانیوں اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے بھی آج وہ کھڑے بھی ہیں، تو ظاہر ہے شوکت علی بھٹی کے جناب ڈیرے پر پولیس نے بارہا چھاپے مارے ہیں، لیکن وہ خود تو غائب ہیں پورا خاندان، لیکن ان نے کاغذات ان کے جو ہے نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ تو شوکت علی بھٹی اس بار بھی عوامی سروے یہ بتاتا ہے، اور جتنے بھی سروے ہیں وہ تحریک انصاف یہاں سے جیتے گی۔ اور مہندی حسن بھٹی کا، شوکت علی بھٹی کا، ویسے بھی وہ جس پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، چاہے وہ آزاد کھڑے ہیں، وہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی جو تحصیل ہے ضلع حافظ آباد کی پنڈی بھٹیاں، اس میں اس بار کتنے 27 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں۔ چیدہ کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں، میاں احسن جہانگیر بھٹی یہاں سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن پہلے جیتے تھے، اس کے بعد شعیب شفیق ارائیں جو سائرہ افضل تارڑ کے نیچے یہاں پر تحصیل پنڈی بھٹیاں میں کھڑے تھے، وہ 27,000 ووٹ لے سکے، اور جیتنے والے جو
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं एहसन जहांगीर, उन्होंने 47,000 वोट हासिल करके नून लीग को शिकस्त दी। उसके बाद इस बार जो है वो मुकाबला बड़ा सख्त है। राय ज़मीरुल हक खल्द साहब पहले भी 15,000 वोट लिए हैं इस हलके से, उन्होंने इस बार भी वो इलेक्शन पर खड़े हैं। और मियाँ एहसन जहांगीर के इस बार कज़न मियाँ ऑन इंतसार जो है वो भी नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं कि उन्हें मिलती। अब न जाने शुएब शफीक को टिकट मिलती है या ऑन इंतसार को, इसका फ़ैसला चंद दिनों तक जो है वो फ़ाइनल हो जाएगा। और कमर जवेद गुज्जर साहब जो है चौधरी मेहदी हसन भट्टी के ग्रुप के नीचे जो है वो चौधरी शौकत अली भट्टी के नीचे जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखते हैं कि कौन किस को शिकस्त देता है, कौन किस के मद्दे मुकाबल होता है। लेकिन जो अवामी सर्वे हुए हैं जितने, उसमें उन्होंने बताया है कि तहरीक इंसाफ यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। बाकी शहरों की तरह तहरीक इंसाफ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट बैंक हैं और ख़ासुल ख़ास जो है वो चौधरी मेहदी हसन भट्टी का ग्रुप जो है वो जिसको भी खड़ा करते हैं इस तहसील में वो इलेक्शन जीता है। और इस वक्त तो तहरीक इंसाफ का वैसे भी एक वो सारा सिस्टम है कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का वो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि इमरान खान ने अगर खंबे को भी खड़ा कर दिया तो लोग उसको वोट डालेंगे। लेकिन इस बार कौन किसके मद्दे मुकाबिल होता है, कौन किस को शिकस्त देता है, ये फ़ैसला जो है 8 फरवरी का है, जो मुकर्रर दिन है। शाम 5 बजे वो पोलिंग ख़त्म कर दी जाएगी और पता चलेगा किस जमात के रहनुमाओं ने यहाँ से इलेक्शन जीता। इस तरह मुख्तलिफ जो हलके हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फ़िल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।